میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا۔ اور میرا امام مکتے میں فرماتا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ اب بھی نہیں بولو گے؟ ارے بھائی مولانا شمس العارفین نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ راجو بھائی نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ آپ بھی عاشق اعلیٰ حضرت نہیں ہے کیا؟ بغیر عاشق کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے بہت سارے احباب آج ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہیں، وہ نصیب والے تھے جو وہاں پر جا کر کے زیارت کریں گے، وہاں کے عرس میں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے سارے جو ہے منظر اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے تو کیا ہو گیا کہ ہم بھی نصیب میں کم نہیں ہیں۔ اگر وہ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے تو ہم بھی تصورات کی دنیا میں بیٹھے بیٹھے، عائشہ مسجد کی میں بیٹھے صحن میں بیٹھے بیٹھے ہم مدین جو ہے بریلی شریف کے تمام حالات کو ملاحظہ کریں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا قلم جب سرکار غوث اعظم کی شان میں اٹھتا ہے تو فرماتے ہیں کیا؟ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ معزز سامعین کرام، جملہ عاشقان اعلیٰ حضرت، آپ تمامی حضرات کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا یہ 105واں سالانہ عرس رضوی کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو عرس رضوی میں آنے کی برکت سے اور سرکار اعلیٰ حضرت کے فیضان سے مالا مال عطا فرمائے۔ جب تک کہ اس دنیا میں رہیں اسی مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم و دائم رہیں۔ جب ہمارا اور آپ سب کا خاتمہ ہو تو اسی مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پہ خاتمہ بالخیر ہو۔ آئیے میں کچھ اشعار میں آپ کو جو ہے آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ بروز حشر تم سے جام و مینا چھوٹ جائے گا، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ بروز حشر تم سے جام و مینا چھوٹ جائے گا، سبھی جائیں گے جنت میں کمینہ چھوٹ جائے گا۔ اور آج کے دور کا کمینہ کون ہے یہ بات کہنے کی نہیں ہے۔ سبھی جائیں گے جنت میں کمینہ چھوٹ جائے گا، اور تمہارا بے وفا کہنا ہمیں منظور ہے، لیکن مولانا ناظم صاحب خصوصی توجہ میں آپ کا چاہتا ہوں، تمہارا بے وفا کہنا ہمیں منظور ہے لیکن تمہارے ساتھ رہنے سے مدینہ چھوٹ جائے گا، تمہارے ساتھ رہنے سے مدینہ چھوٹ جائے گا۔ اور سنبھل کر گردش دوراں ہمارے پاس تو آنا، سنبھل کر گردش دوراں ہمارے پاس تو آنا، رضا کا نام لے لوں گا پسینہ چھوٹ جائے گا، رضا کا نام لے لوں گا پسینہ چھوٹ جائے گا۔ اور آئیے میں آپ کے سماعتوں کے حوالے نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے پڑھیں گے نا؟ کون پڑھیں گے؟ جی پڑھیں گے نا؟ تو بس کیا میں اسلام صاحب کو پڑھا دیتا ہوں پہلے۔ اب آئیے میں آپ کے سماعتوں کے حوالے، ویسے وقت تو خیر اگر ٹائم پہ ختم ہو جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ میں اب آئیے آپ کے سماعتوں کے حوالے ایک بہترین لب و لہجے کے مالک و مختار، جن کو آج پورے شہر احمد نگر میں واصف شاہ ہدا، اندلیب چمرستان رضا، حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا محمد اسلام رضا کے نام سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ میں اس نعت خواں کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بہترین انداز میں نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنا کر ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں اس شعر کے ساتھ کہ جہاں حضور کا جلسہ سجایا جاتا ہے، جہاں اعلیٰ حضرت کا جلسہ سجایا جاتا ہے، جہاں حضور کا جلسہ سجایا جاتا ہے، بغیر لاٹھی کے شیطان بھگایا جاتا ہے۔ جہاں اعلیٰ حضرت کا جلسہ
सजाया जाता है, बगैर लाठी के शैतान भगाया जाता है। जो टीम आती है नजदीकी सुन्नी मस्जिद में, जो टीम आती है नजदीकी सुन्नी मस्जिद में, रजा के बल्ले से छक्का लगाया जाता है। आइए इस शेर के साथ मैं आपकी समातों के हवाले मौलाना इस्लाम रजा से करूं कि नाते तो सभी पढ़ते हैं इस दौर में, लेकिन तारीफ नबी मिसले रजा कौन करेगा। कि आला हज़रत सरकार ने कहा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरे सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। तो इतने सरकारों का दामन है, कभी आला हज़रत का उर्स, कभी हुज़ूर ताजुश शरिया का उर्स है ना, कभी सरकार गौसे पाक का उर्स है ना, कोई एरास हमसे बाकी नहीं रहते। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसलिए मनाते हैं कि ये हमसे राज़ी हो जाए, है ना। तो आज अल्लाह का फ़ज़ल अज़ीम है कि हम लोग उर्स आला हज़रत के पुरहसीन मौके पर आज इस मजलिस को हमने सजाया, रचाया, बसाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि परवरदिगार हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और आला हज़रत के फ़ैज़ व बरक़ात से माला माल फ़रमाए हम सभी हज़रत। आइए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ें, कंजूसी ना करें, थोड़ा आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सरकार आला हज़रत से मोहब्बत है या नहीं है? हाँ है ना, है वालिहाना, दिल से मोहब्बत करते हो ना। दिल से मोहब्बत करना ही असल ईमान की पहचान है, ये बात याद रखो। अभी मसलके आला हज़रत पर चलना पुल सिरात पर चलने के बराबर है। मसलके आला हज़रत पर कायम रहना और उस पर अमल पैरा होकर चलना, जो चल गया वो पुल सिरात के रास्ते से आसानी से पुल सिरात से गुजर जाएगा। बहुत मुश्किल है, दावा करना बड़ा आसान है मगर चलना बड़ा मुश्किल है। तो आला हज़रत से जितनी मोहब्बत, तो शेर आप हज़रात के समातों के हवाले करो कि बजेगा हश्र तक। अब जिसके दिल में मोहब्बत हो वही सुभान अल्लाह कहेगा, बाकी आप लोग खामोश बैठे रहिएगा। कि बजेगा हश्र तक डंका इमाम अहमद रज़ा खां का, बजेगा हश्र तक डंका इमाम अहमद रज़ा खां का, बजेगा हश्र तक डंका इमाम अहमद रज़ा खां का, बजेगा हश्र तक डंका इमाम अहमद रज़ा खां का, जहाँ में बोल बाला है इमाम अहमद रज़ा खां का, जहाँ में बोल बाला है इमाम अहमद रज़ा खां का। और अगला शेर समाप्त करें। कोई है हुज्जतुल इस्लाम, कोई है मुफ्ती आज़म, है ना। शेर को उलमा ही समझते हैं ना, हाँ आप लोगों की समझ से बाहर हो रहा है क्या, है ना, समझो। कोई है हुज्जतुल इस्लाम, कोई है मुफ्ती आज़म, ये ऊंचा खानदा, ये ऊंचा खानदा किसका, इमाम अहमद रज़ा खां का, ये ऊंचा खानदा किसका, इमाम अहमद रज़ा खां का, जहाँ में बोल बाला है इमाम
رضا خاں کا. اور آج یہ بولی جو ہم بولنے جا رہے ہیں یہ آج ہم نے نہیں بولی، آپ کے پیر و مرشد نے پہلے بول دیا ہے بروز حشر. انہوں نے تو رب کہا، مگر میں کیا کہوں گا کہ بروز حشر پوچھیں گے کہ قدسی تو کس کا پیرو تھا. بروز حشر پوچھیں گے کہ قدسی تو کس کا پیرو تھا. تو کہیں گے کر کے سر، جیسے آج ہم کہتے ہیں ہم سنی ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، تو کیا کہو گے؟ ہاں سب لوگ اس شعر پہ داد دیں کہ بروز حشر پوچھیں گے کہ قدسی تو کس کا پیرو تھا. تو کہیں گے کر کے سر اونچا امام احمد رضا خاں کا. کہیں گے کر کے سر اونچا امام احمد رضا خاں کا. کہیں گے کر کے سر اونچا امام احمد رضا خاں کا. بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خاں کا. پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب منقبت کے چند شعر آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اور یہ منقبت لکھی کس نے ہے وہ شخصیت آپ کے سامنے یہیں پر موجود ہے. حضرت حافظ و قاری مجیب احمد صاحب کے بہنوئی صاحب حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری شریف القادری صاحب قبلہ جو یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی شان میں کلام لکھا ہے. آپ حضرات محبت سے درود پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی المی و علیہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت کو بھی دیکھیے اور شعر دیکھیے کتنے وزنی ہیں. اہل سنن گایا ترانہ رضا کا ہے. کلام ان کے پڑھ میں رہا ہوں. اہل سنن گایا ترانہ رضا کا ہے. 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 سب اس کے سبب ملا انہیں صدقہ رضا کا ہے. اس کے سبب ملا انہیں صدقہ رضا کا ہے. اور جو بریلی کے راستے پہ چلتا ہے تو اعلیٰ حضرت کا دامن جو پکڑ لیا یا مسلک اعلیٰ حضرت پر چلا وہی دامن ہے، دامن اعلیٰ حضرت. تو وہ سیدھا آپ کو مدینے تک لے کے جاتا ہے. اور مدینے والے آقا ہماری جنت تک پہنچانے والے ہے نا. کہ خلد بری میں جانے کا رستہ دکھائے جو. خلد بری میں جانے کا رستہ دکھائے جو. خلد بری میں جانے کا رستہ دکھائے جو. دیکھو بریلی میں وہ گھرانہ رضا کا ہے. دیکھو بریلی میں وہ گھرانہ رضا کا ہے. دیکھو بریلی میں وہ گھرانہ رضا کا ہے. اور جن کے نام پہ آپ لوگ زیادہ چہکتے ہیں سن کر کے ہے نا، نفرت پیدا ہو جاتی ہے نا. اور پیدا ہی کیوں نہ ہو جس سے اعلیٰ حضرت نے نفرت کیا. اور اعلیٰ حضرت کی کیا ذات تھی نفرت کرنے کی، کیا ذات تھی نفرت کرنے کی. ہاں جب حضرت حسان نے اپنے شعروں کے اندر ان کو کاٹ دیا ہے نا، تو سنیں
کہ ہم نجدیوں کے گھر، ہم نجدیوں کے گھر، ہم نجدیوں کو گھر پہ بلاتے نہیں کبھی۔ کون کون بلاتا ہے بتاؤ؟ سنی سے عقیدہ کوئی بلاتا ہے کیا؟ ہاں معاملہ گڑبڑ دکھ رہا ہے، بولتے نہیں، انشاءاللہ نہیں بلائیں گے، ہے نا؟ ہم نجدیوں کو گھر پہ بلاتے نہیں کبھی، یہی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہے۔ ہم نجدیوں کو گھر پہ بلاتے نہیں کبھی، ہم ہیں رضا کے اور یہ فتویٰ رضا کا ہے۔ ہم ہیں رضا کے اور، ہم ہیں رضا کے اور یہ فتویٰ رضا کا ہے۔ ہم ہیں رضا کے اور یہ فتویٰ رضا کا ہے۔ اب عرس کے اوپر شعر سماعت کریں کہ جتنے بھی رضوی ہیں سبھی کہتے ہیں جھوم کر، بولو انشاءاللہ ابھی کہیں گے، کہ جتنے بھی رضوی ہیں سبھی کہتے ہیں جھوم کر، جتنے بھی رضوی ہیں سبھی کہتے ہیں جھوم کر، چلیے بریلی، جانے والے گئے، ہے نا؟ تو ہم یہیں سے سنا رہے نا کہ چلیے بریلی عرس جو آیا رضا کا ہے، چلیے بریلی عرس جو آیا رضا کا ہے، چلیے بریلی آدائے مصطفیٰ کو چٹائی ہے جس نے دھول۔ بس ایک دو شعر اور پڑھیں گے، بس آواز ساتھ نہیں دے رہی، کہ آدائے مصطفیٰ کو چٹائی ہے جس نے دھول، آدائے مصطفیٰ کو چٹائی ہے جس نے دھول، عشق رسول میں وہ کلیجہ رضا کا ہے، عشق رسول میں وہ کلیجہ رضا کا ہے، اور پھوٹے ہیں جس سے چشم علوم و فنون کے، پھوٹے ہیں جس چشم علوم و فنون کے، پھوٹے ہیں جس چشم علوم و فنون کے، بے مثل بے مثال وہ خامہ رضا کا ہے، بے مثل بے مثال وہ خامہ رضا کا ہے، کرتے رہو شریف، قاری شریف صاحبہ اپنے نام کو اس میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرتے رہو شریف رقم نعت مصطفیٰ، یعنی لکھتے رہو، کرتے رہو شریف رقم نعت مصطفیٰ، لکھنا نبی کی نعت طریقہ رضا کا ہے، لکھنا نبی کی نعت طریقہ رضا کا ہے، اہل سنن نے گایا ترانہ رضا کا ہے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے مولانا اسلام صاحب جو بہترین انداز میں نعت و منقبت کے چند اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے، اور جن کا شعر انہوں نے پڑھا وہ شاعر اسلام مداح خیر الانام بلبل باغ مدینہ طوطی ترنم اندلیب چمنستان رضا، وہ عظیم شخصیت آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں جلوہ افروز ہے، جس کو آج دنیائے سنیت حضرت اللہ علامہ مولانا حافظ و قاری محمد شریف القادری اشفاقی کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، ہمارے بیچ میں وہ جلوہ افروز ہے۔ ہاں کریں گے انشاءاللہ، حضرت ہی آخری کڑی ہیں۔ آپ حضرات آج ماحول کچھ تو الگ سا لگ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، چہرہ وہی پرانا ہے یار، آپ بھی پرانے لگ رہے ہو، ہم کو لگتا ہے راجو بھائی سارا یہاں کا جو ہے مزہ لے کے چلے گئے ہیں کیا، مطلب ہے آج ایسی حضرت، اور آج کی جو ہے جلسے کی سرپرستی اور صدارت عاشق اعلیٰ حضرت فدائے تاج الشریعہ
فدائے مفتی مجیب اشرف حضرت علامہ مولانا محمد ناظم رضا صاحب آج فرما رہے ہیں اس جلسے کی سرپرستی، اور آج ہم اور آپ جو ہے بہت ہی گمسم لگ رہے ہیں، اور آج تو ایسا یہ لگ رہا ہے کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ ادھر ادھر کیوں بیٹھے ہو، یا کہ ادھر ادھر کیوں بیٹھے ہو، کیا یہ قبرستان ہے؟ آؤ سنیوں مل کر بیٹھو، یہ خواجہ کا ہندوستان ہے۔ آج تو ہر آدمی اپنی اپنی ٹولی لگا کے الگ الگ بیٹھا ہوا ہے۔ آج کا معاملہ جو ہے آپ تھوڑا بیداری پیدا کریں۔ میں حسب فرمائش مولانا ناظم صاحب کی فرمائش کے مطابق 2-3 شعر آپ کو منقبت کے اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کے بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے سرکار اعلیٰ حضرت کی شان میں روشنی ڈالنے کے لیے حضرت علامہ مولانا محمد مستقیم صاحب مصباحی کو میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ بس یہ ہمارے اور آپ کی محفل کی آخری کڑی بچی ہے، بس ہمیں 2 لوگوں کو آپ برداشت کر لیجئے، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا، فاتحہ ہوگی، اور ہمیں اور آپ کو لنگر رضا بھرپور تناول کرنا ہے۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ احمد رضا ہمارا سبھی کو پسند ہے۔ کس کو پسند ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو۔ ارے یہ سارے پسندیدہ والے ہی آئے ہیں، جن کو پسند نہیں وہ کائیں کو آئیں گے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب کو پسند ہے تبھی تو آئے ہیں، جن کو پسند نہیں ہے ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی ہے۔ احمد رضا ہمارا سبھی کو پسند ہے، جس کو ہے نا پسند وہی دیوبند ہے۔ احمد رضا ہمارا سبھی کو پسند ہے، اور جس کو ہے نا پسند وہی دیوبند ہے، اور جو منکر رسول ہے جا اس کے گھر پر دیکھ، جو منکر رسول ہے جا اس کے گھر پہ دیکھ، قرآن خوانی فاتحہ میلاد بند ہے۔ قرآن خوانی فاتحہ میلاد بند ہے۔ اور کسی عاشق اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ جنت پکار اٹھے گی سنی کو دیکھ کر۔ کہو سبحان اللہ۔ جنت پکار اٹھے گی سنی کو دیکھ کر، وہ دیکھو مصطفیٰ کے وفادار آئے ہیں۔ صدر صاحب، جنت پکار اٹھے گی سنی کو دیکھ کر، وہ دیکھو مصطفیٰ کے وفادار آئے ہیں، اور محشر میں دیوبندی وہابی کو دیکھ کر، محشر میں دیوبندی وہابی کو دیکھ کر دوزخ کہے گی بھیج دو غدار آئے ہیں۔ دوزخ کہے گی بھیج دو غدار آئے ہیں، اور یہ اور بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے اسلاف سے ملتا ہے شجرہ میرا، ایسے اسلاف سے ملتا ہے شجرہ میرا، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، جن کے قدموں میں بہت کئی تاج پڑے رہتے ہیں، اور علم و عرفان کے ہیں سلطان اعلیٰ حضرت، علم و عرفان کے سلطان ہیں اعلیٰ حضرت، درس و تدریس میں ذیشان ہے اعلیٰ حضرت، اور نجد کے باغ کا ایک پھول نہ بچ پائے گا، نجد کے باغ کا ایک پھول نہ بچ پائے گا، صرف آندھی نہیں طوفان ہے اعلیٰ حضرت، صرف آندھی نہیں طوفان ہے اعلیٰ حضرت۔ میں مولانا ناظم صاحب کے حسب فرمائش کے مطابق 2-3 شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور نبی پہ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی نبی امی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعر سماعت فرمائیں۔ یا خدا بس میں کونین میں تابد، شمع بازی میں ہدایت سلامت رہے، یا خدا بس میں کونین میں تابد،
شمع بازی میں ہدایت سلامت رہے اور گلشن اعلیٰ حضرت کے جتنے پھول گلشن اعلیٰ حضرت کے جتنے پھول سارے پھولوں کی نکہت سلامت رہے سارے پھولوں کی نکہت سلامت رہے۔ اور بہت ہی پیارا شعر سماعت فرمائیں، لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، کم نہ ہوں گے کبھی مدح خوان رضا، کم نہ ہوں گے کبھی مدح خوان رضا، کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا، کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ اور ہم سنیوں کا مرکز بریلی شریف، یہ نہیں ہے مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پہ روٹی کھانا آسان ہے پر اس پہ قائم رہنا اتنا آسان نہیں ہے۔ روٹی تو سبھی کھاتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پہ، لیکن جب تقوی کی بات آتی ہے، طہارت کی بات آتی ہے تو وہاں پر 0 سناٹا نظر آتے ہیں۔ بریلی کو اپنے ماتھے کی نگاہوں میں رکھتے ہوئے شعر سماعت فرمائیں، اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، یعنی جلوہ گاہ اعلیٰ حضرت ہے تو، اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، یعنی جلوہ گاہ اعلیٰ حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیں، نعرہ فیض رضا کا لگاتا رہوں، منکروں کے دلوں کو جلاتا رہوں، اور کلام رضا میں سناتا رہوں، اور کلام رضا میں سناتا رہوں، فیض احمد رضا تا قیامت رہے، فیض احمد رضا تا قیامت رہے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائے، اس جو ہے منقبت کا آخری شعر، آج ہم اور آپ ہیں اپنے پیر پر ناز کرتے ہیں، سب سمجھدار ہیں، بس آج ہم سب کے سب صاحب سمجھ ہیں،
اللہ نے ہم سب کو عقل سلیم دیا ہے، ہم اور آپ اپنے پیر پہ ناز کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ وہ کسی بھی سلسلے سے مرید ہو، اشرفی ہو، چشتی ہو، برکاتی ہو، رضوی ہو، نوری ہو، جو بھی سلاسل حقہ سے مرید ہیں، ہر پیر اپنے مرید پہ ناز کرتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ، ان تمام پیری مریدی کے تمام سلسلوں میں میرے اعلیٰ حضرت کی وہ شان ہے جن کے اوپر خود پیر ناز کرتا ہے۔ غلط بولتا ہوں گا تو علماء اہل سنت ہیں، یہ ذمہ دار شخصیت یہاں موجود ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت پہ لوگ اپنے پیر پہ ناز کرتے ہیں، لیکن میرے اعلیٰ حضرت کی وہ شان ہے جن کے اوپر آپ کے پیر کو ناز ہے۔ اس شعر کو سماعت فرمائیں اور امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت کو اپنے ماتھے کی نگاہوں میں رکھیں۔ روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بولے آلے رسول تو لایا ہے کیا، روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آلے رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ اور جس نے تمام محنت کی ہے اس کو بھی سنیں۔ اعلیٰ حضرت کا دل کش یہ احسان ہے، اب تلک باقی خوشبو ایمان ہے، باخدا یہ بریلی کا فیضان ہے، یہ عطا یہ عنایت سلامت رہے۔ اب آئیے مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آئیے شعر کے ساتھ خطیب ہندوستان کو آواز دوں۔ رضا کے نام پہ جو مسکرا نہیں سکتے، ارے مسکرا تو دو یار پیارے، رضا کے نام پہ جو مسکرا نہیں سکتے، ہم ان سے ہاتھ کبھی بھی ملا نہیں سکتے۔ رضا وہ مفتی اعظم کی بات رہنے دو، امام تاج الشریعہ کا لا نہیں سکتے، جواب تاج الشریعہ کا لا نہیں سکتے۔ معزز علماء کرام، یہاں کے منتظمین اور طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، منتظمین کی طرف سے اشارہ ہوا ہے کہ آج لوگ بھی کم ہے اور جتنی جلدی ہو سکے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائی جائے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے ہمارے شہر احمد نگر کے علماء کرام یہاں کے نظامت فرما رہے تھے، مولانا فاروق صاحب، ہمارے مولانا الطاف صاحب، مولانا اسلام صاحب، حافظ و قاری جناب مجیب صاحب، ہمارے مولانا تجمل حسین صاحب، مولانا شمیم صاحب، اور یہاں کے ہمارے سربراہ علماء کے مولانا ناظم صاحب جو یہیں کے مقامی ہیں، اور یہاں کے جو آج جو اس مدرسے کے جو مدرس خاص قاری صاحب ہیں، یہ ہمارے نائب امام صاحب ہیں، یہ ہمارے مولانا ابوالقاسم صاحب۔ نام اس لیے لے لیا کہ کم سے کم آپ کو بھی پتہ چلے کہ یہ لوگ ہر پروگرام میں آتے ہیں اور آئے ہوئے ہیں، ٹائم مختصر ہے، سب بیان تقریر نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک اور نام جو سرکار اعلیٰ حضرت کی شان میں منقبت لکھے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ قلم چلانا کوئی آسان نہیں ہے،
وہ حضرت علامہ قاری مولانا جناب شریف صاحب، دیکھیے قلم چلائے ہیں، لکھے ہیں اور خاموشی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ جو ہے بیٹھے ہوئے، قابل مبارکباد ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1856 اور ہجری 1272 میں دنیا میں تشریف لاتی ہیں، اور 1921 1340 22 صفر 2:38 پر مجدد دین و ملت سیدنا سرکار امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت رضوان اس دنیا سے پردہ فرماتی ہیں۔ اس مختصر وقت میں دنیا کو، اہل ایمان کو، اہل سنن کو دنیا میں اتنے علوم و فنون پر آپ نے تصنیف فرمایا کہ ہمارا آپ زندگی بھر ان کی تصنیف شدہ کتابوں کے فہرست کو نہیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ ان کا احسان عظیم ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی کا احسان عظیم ہے کہ آج ہم اور آپ سنی نظر آتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں ہم سنی ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً 200 سال میں، مبالغہ نہیں ہے، کوئی ایسا عالم، کوئی ایسا مجدد، کوئی ایسا محقق دنیا میں نظر ہی نہیں آتا ہے سرکار امام محمد رضا جیسی۔ میں آپ کے سامنے ایک جزیہ، ایک فقہی، ایک مسئلے کی آپ کے سامنے بات رکھوں۔ علامہ تہتاوی، علامہ سید تہتاوی علیہ الرحمہ نے ایک فقہی ضابطہ بیان کیے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ انسان کے بدن سے بیماری کی وجہ سے اگر کوئی چیز خارج ہو، بدن سے نکلے، تو وہ ناقض وضو ہے، اور اسی میں انسان کو جو سردی زکام ہوتا ہے، زکام، تو سردی زکام بھی انہی میں شمار کیے ہیں فقہا کا ایک ضابطہ کہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ زکام کے پانی، زکام جب انسان کو ہوتا ہے، جو پانی انسان کے ناک سے، منہ سے خارج ہوتا ہے، نکلتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ فقہا کا ضابطہ ہے۔ مگر قربان جائیے، سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت رضوان کی تحقیق پر وہ فرماتے ہیں کہ فقہائے متقدمین نے یہ ضابطہ بیان کیا ہے، یہ ضابطہ بیان کیا ہے، بنایا ہے، اس میں مطلقاً نہیں بلکہ بیماری کی وجہ سے جو ناقض وضو ہے اور زکام کو شامل کیا ہے کہ اگر زکام کا پانی جو باہر ہوتا ہے اس سے ناقض وضو ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں مطلقاً نہیں بلکہ انسان کے جسم سے نکلنے والا وہ پانی جس میں خون اور پیپ کا آمیزش ہو وہ ناقض وضو ہے۔ زکام جب ہوتا ہے اس میں خون اور پیپ کا آمیزش نہیں ہوتا ہے، لہذا زکام کا پانی جو خارج ہوتا ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ ایسے محقق 200 سال میں کوئی ایسا عالم، 200 سال میں کوئی ایسا محقق، 200 سال میں کوئی ایسی شخصیت نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا اگر آپ امام اعظم کے زمانے میں ہوتے تو آپ مجدد نہیں بلکہ اپنے وقت کے آپ جو ہے مجتہد کہلاتے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور ایک مسئلہ علماء نے سوال کیا
کہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں کبھی اذان دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں؟ اس بارے میں اس متعلق کچھ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی اذان نہیں دیے ہیں، اور کچھ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اذان دیے ہیں۔ علماء میں اختلاف ہے، مگر فتوائے رضویہ کھول کر دیکھیے، سرکار اعلیٰ حضرت کی تحقیق حوالہ دیتے ہیں رد المختار کی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں سرکار اذان دیے ہیں۔ وہ بلال کی اذان کا جو حوالہ ہے وہ بلال کی اذان نہیں ہے، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان ہے، کیونکہ اس عبارت میں رد المختار میں عبارت جو ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ نہیں ہے۔ اگر حضور اذان نہ دیتے، سرکار اذان نہ دیتے، بلال اگر اذان دیتے تو اذان کا الفاظ اس عبارت میں یہ ہوتی اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، مگر اس عبارت المختار میں عبارت یہ ہے اشہد ان انی رسول اللہ، اشہد ان انی رسول اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سفر میں اذان دینا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کا ایک ثبوت ہے کہ سرکار نے ایک مرتبہ اذان دیے ہیں۔ ایسی شخصیت کا نام ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی کہ 200 سال میں آپ جتنے بھی محقق ہیں، جتنے بھی مصنف ہیں، جتنے بھی دنیا میں آئے، کوئی ایسا محقق نظر نہیں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں لوگ آباد ہے، جہاں تک مسلمان ہے، جہاں دنیا آباد ہے، دنیا کی بڑی بڑی مخصوص یونیورسٹیوں میں امام احمد رضا کے کچھ فنون کا یعنی ریسرچ کیا جاتا ہے کہ امام احمد رضا کس کا نام ہے۔ وہ اتنے 22 فنون پر کتابیں لکھے ہیں، کچھ فنون ایسے ہیں، کچھ کتابیں ایسی ہیں، کچھ علم ایسا ہے جس پر آج دنیا تحقیق کر رہی ہے۔ اور آپ نے تو اس سے پہلے بھی سنے ہیں کہ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، آج جب کمپیوٹر میں کیا گیا جدید زمانے میں، آلات جدیدہ میں، ٹیکنالوجی کے دور میں کہ 15 گھنٹہ لگ گیا، مگر سرکار اعلیٰ حضرت سے جب سوال کیا گیا اعلیٰ حضرت حرمین شریفین میں الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ علم غیب مصطفیٰ پر جب سوال اٹھا رہے تھے لوگ، حرمین شریفین کے علماء جواب لکھ رہے تھے، سرکار اعلیٰ حضرت کا وہاں آنا ہوا۔ دوران سفر میں اعلیٰ حضرت کی ایک تقریر سننے کے بعد وہاں کے علماء نے، مدینے اور مکے کے علماء نے، حرمین شریفین کے علماء نے کہا ایسے ایسے سوالات ہیں رسول اللہ کے علم غیب پر، ہم لوگوں نے جوابات لکھنا شروع کیے تھے، لیکن اب ہم مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ ان سوالوں کے جواب دینا آپ ہی جو ہے حق رکھتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں بریلی شریف سے آیا ہوں، میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں، میں لائبریری کتابیں ساتھ میں لے کے نہیں آیا ہوں۔ لوگوں نے اصرار کیا، وہاں کے علماء نے، سرکار اعلیٰ حضرت میں وہاں پر حرمین شریفین میں بیٹھ کر الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کتاب کو 8 گھنٹے میں لکھ کر اس کو مکمل کر دیتی ہیں۔ دوستو اسی کا نام ہے امام احمد رضا کہ آج کمپیوٹر امام احمد رضا سے پیچھے چل رہا ہے اور اس سے ڈبل جو ہے امام احمد رضا کا ذہن و فکر جو ہے چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑی یونیورسٹیوں میں اس محقق کے کچھ فنون پر تحقیق کیا جاتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں یہاں کے کمیٹی، یہاں کے اراکین، یہاں کے مقتدی، یہاں کے مدرسین کہ آج امام محمد رضا خان فاضل بریلوی سرکار اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر، کل جو ہے عرس کا آخری دن ہے، اور ایسے آج کے اس مبارک شب میں یہاں پر جشن امام احمد رضا کا پروگرام منایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی اور سرکار اعلیٰ حضرت کی تحقیقات کو پڑھنے کی، کتابوں کو پڑھنے کی ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔